السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نبی دوستوں اور ساتھیوں اور ماں بہنوں، کئی سالوں سے ہماری زندگیوں میں رمضان آیا اور جاتا بھی رہا۔ پھر سے اللہ نے ایک فضل ہم پہ یہ کیا کہ ایک رمضان ہمارے حصے میں نصیب کیا۔ لیکن پہلے رمضانوں میں، اب کے رمضانوں میں ایک چیز جو محسوس آپ کو اور مجھے کرنا ہوئے، کیا واقعی پہلے کی جو ایمانی کیفیتیں ہیں آج باقی ہیں ہمارے اندر؟ ہماری دعاؤں کی کیفیتیں پہلے سے اب جیسی ہیں؟ افطار کے وقت پر یا رات میں اٹھ کر رو کے دعائیں کرتے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی تھی، کیا جو کیفیت باقی ہے ہمارے اندر؟ یہ سوچئے، محاسبہ کیجیے۔ اور ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جو ہے قرآن نے کچھ سوروں کے اندر وہ کیفیتیں پیدا کرنے کی دعوت دی۔ دو اہم ترین سورے مطالعے میں آ رہے ہیں، ایک سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ آپ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے، 13 سال مکی دور میں مصائب و آلام کے بعد جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد ان کی کیا کیفیتیں تھیں؟ گھر چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، کوئی باپ ایمان لایا تھا بیٹا نہیں لایا تھا، بیٹا ایمان لایا تھا تو باپ نہیں ایمان لایا تھا۔ ان تمام حالات میں سب کو چھوڑ کر مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آسانیاں نہیں اور مصائب و آلام بڑھ گئے، اور اس وقت پر قرآن نے جس قوم کو، جس ٹیم کو تیار کیا اللہ کے رسول نے، ان کی کوششیں اور ان کی محنتیں پوری دنیا کے اندر 10 سالہ پیریڈ میں اسلام کے فتوحات کا غلبہ ہوا۔ اور اس کے لیے کیسی اسپرٹ چاہیے، کیسی ٹیم چاہیے، کیسے حالات چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ محنت بھی کریں، اس کا کچھ معاوضہ بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے ساتھ ان کی خوشخبریاں بھی دی۔ اور یہ دو صورتوں کے اندر ان حالات میں قرآن ایک ایسا اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ پیدا کرو، آگے چل کر پوری دنیا میں اسلام قائم ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری آپ کو، اور سوروں کو سمجھنا ایک فارمالٹی ہو رہی ہے۔ اب وقت آیا، سحری کر لیے، روزہ رکھ لیے، تھوڑی تراویح کر لیے، چلے گئے، فارمالٹی ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چاہتا کیا ہے قرآن؟ کیا بنانا چاہتا ہے قرآن؟ کیسی ٹیم تیار کرنا چاہتا ہے قرآن؟ یہ دو سورے پڑھیے میرے دوستو، وقت نکال کے پڑھیے نوجوان۔ جب تک یہ دو سورے نہیں پڑھیں گے، آپ اسلام کی اسپرٹ، جو مزاج ہے صحابہ کا، اللہ کے رسول نے کیسی ٹیم کو تیار کیا، وہ ہم کو چاہتا ہے قرآن۔ سورہ انفال، اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں۔ میں نے کئی سالوں سے تفسیر دیکھا میں کہ کچھ نوٹس دیکھا میں، ایسے نوٹس کہ جو ہے یہی تراویح میں، یہی 4 رکعت میں کتنے کی واقعات میں بیان کرتا تھا، شان نزول میں بیان کرتا تھا۔ کیا بات ہے نہیں معلوم، وقت کی برکت تھی، آپ کی دعائیں تھی، یا کوئی آج کیا ہے، چند باتیں ہوتی ہیں، گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیفیتیں ہوگی۔ یہ کیفیت میں بھی محاسبہ کروں، ایمان کی کیفیت کا محاسبہ میں بھی کروں، پہلے سے اب میں ہمیں۔ آپ عمرے کو 25 سال پہلے گئے ہوں گے، 20 سال پہلے گئے ہوں گے، آپ جا کے دیکھیے آپ کی کیفیتیں کیا ہو رہی ہیں، کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کے اندر، ایمان کی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہا ہے، یزید و ینقص، ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ یہ چیز قرآن تیار کرنا چاہتا ہے، یہی چیز آپ کو جو ہے دعوت فکر دینا چاہتا ہے۔ اہل ایمان کی مخصوص کیفیتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے، ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں ان کے دل، حکم الہی سامنے آتا ہے، سر کو جھکا دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے دولت، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ میری نہیں ہے، یہ کبھی بھی چلے جانے والی ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر مومن کی خصوصی اوصاف یہ ہیں، اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہے، قرآن نے کہا ان کو 2 جنتیں دی جائیں گی، 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اور وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا یا گھٹ رہا، ہمارا ایمان کیسے ہو رہا، وہ ہمیشہ ٹیلی کرتے رہتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اور یہ اوصاف جب پائے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو 3 بڑے وعدے کیے، 3 بڑے وعدے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرے گا اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں گے۔
اور دوسری چیز ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو انسان سب سے زیادہ پریشان ہے، قرآن ان کے حق میں کہتا ہے اچھا، عمدہ، پاکیزہ، خیر کا رزق اس کے حق میں دیے جائیں گے، بشرطے کہ یہ اوصاف ان کے اندر پائے جائیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ایمان لانے والوں، کفار کے لشکر کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ، پیٹ نہ پھیرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم کامیاب ہوگے، بشرطے کہ اللہ کی ذات پر تم بھروسہ کرو اور اس دین کے لیے تم کیا کرتے ہیں وہ سوچو۔ آپ اگر نہیں کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کے حالات میں یہ دو سورے بڑے اہم ہیں میرے دوستوں، بڑے اہم سورے ہیں آج کے حالات میں۔ اور قرآن کیا چاہتا ہے، کیسا تیار کرنا چاہتا ہے، خدا کرے کہ اس مزاج کو ہم سب کو تیار کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک احساس پیدا کریں ہم ان آیتوں کو جو سنتے، ایک ایک آیت بڑے اہم ترین آیتیں آ رہے ہیں میرے دوستو، جی چاہتا ہے کہ ہر آیت پہ بولیں لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ایک بڑے دکھ کے ساتھ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد قرآن کے نظام کو گھروں میں رکھیں، آپ قرآن کو سمجھیں۔ آپ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آپ دوسروں کاموں میں قرآن کے لیے نہیں کر رہے۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے پہلے کے زمانے اور آج کے زمانے کے حالات میں کمپیئر کیجیے آپ۔ پہلے صحت مند رہتے تھے، ہزاروں میں کماتے تھے، برکتیں ہوتی تھیں اور مصائب عالم بھی نہیں تھے۔ آج لاکھوں میں کما رہے ہیں، برکتیں نہیں ہیں، صحت مند نہیں ہیں ہم، اور حالات کیسے ہیں، عبادتوں کے معاملے میں اور پیچھے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان یہ ہے کہ ایک احساس قرآن دلاتا ہے کہ دیکھو تم بہت جلدی قیامت کے قریب پہنچ چکے ہو۔ یہ وقت جو ہو رہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب چھوٹے چھوٹی علامتیں ظاہر ہوگی، بڑی بھی ہو رہی ہیں۔ قیامت کے قریب وقت بڑا تیزی سے پلٹے گا، سال، مہینہ، مہینہ، ہفتہ، ہفتہ، دن گھنٹے میں پلٹ جائیں گا اتنا تیزی سے۔ عمل کرو آپ۔ اور اللہ کی یہ بھی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے، وہ صحابہ کتنی محنتیں کرتے تھے، کتنی مشکلات اٹھاتے تھے، لیکن آج تھوڑا بھی عمل کریں گے ثواب ان کے برابر رکھا گیا۔ اور دعا کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے اے اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر تو آزما مت ہمیں۔ سوچئے ذرا دوستو، قرآن کو سوچئے آپ، قرآن کیا بنانا چاہتا ہے۔ مکے سے مدینے کو ہجرت ہوئی، حالات کیسے ہوں گے اندازہ لگائیے، نہ سامان نہ کچھ، کہیں رہنے ٹھکانہ نہیں، کھانوں کا ٹھکانہ نہیں، اور دشمن نے بڑی پلاننگ کی۔ کفار مکہ چاہتے تھے، تلوار کے ماہر تھے، تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ یہود و نصارہ صاحب ثروت لوگ تھے، پیسے والے تھے، پیسے کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ ایک اور گروپ ابھرا منافقین کا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ یہ تین گروپ ابھرے اور تین کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، آسان نہیں تھا میرے دوست۔ اور اللہ کے رسول نے کیسے لوگوں کو تیار کیا، دیکھیا۔ ہجرت کے بعد پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں کامیابی ہوئی۔ کیا تعداد تھی، نصر و سامات کیا تھی، آخر کیا پیسہ تھا، کیا تھا، کچھ نہیں، ایمانی طاقت۔ صحابہ سے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو ایسے حالات ہو رہے، کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا ہماری جان بھی چلے جائے یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ یہ ٹیم تیار کرنا چاہتا ہے قرآن دوست۔ ان آیتوں کو سنیے، اے ایمان لانے والوں۔ بڑا واقعہ تفصیلی ہے جنگ بدر کے حالات۔ 10 سال کے اندر 27 غزوات ہوئے، 27 غزوات ہوئے، بڑے بڑے لڑائیاں، ہر جگہ کامیابی ہوئی۔ 10 سال کے اندر پورا اسلام تو دنیا میں پھیل گیا۔ کتنے سال لگے سوچیے آپ، کیا ٹیم ہوں گی، ذرا سوچیے آپ۔ قرآن کہتا ہے ایمان لانے والوں، اللہ کے احکام کی سرتابی نہ کرو، نظر انداز نہ کرو۔ تم پر جو دین کی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں پوری کوشش کرو۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رسول کے حقوق کے ساتھ غداری نہ کرو۔ نوٹ پہ لیجئے یہ آیت۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ان کی محبت پہ، ان کے ڈیولپمنٹ پہ، ان کی ترقیاں میں پڑھ کر دین کو نظر انداز مت کرو۔ تم اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ خدا سے ڈرتے رہو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ اگر
دشمن چالیں چلتے ہیں تمہارے خلاف، یاد رکھو ان کی ہر چال کو اللہ تعالیٰ چوپٹ کر دے گا۔ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اگلی قوموں کے ساتھ اللہ نے زیر زمین پہ کیا ہے۔ اے لوگو، یہ دین پورا اللہ کا ہے، اور اس دین کے لیے تم کیا کر رہے ہیں سوچو، یقین جانو اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر وقت مدد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ توبہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ یہ 5 نعمتیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو دی گئی تھی۔ پہلی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کا سفر اگر طے کرتے تھے تو دشمن کے اوپر ایک قسم کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے، زمین پاک بنائی گئی ہے، جہاں وقت آیا نماز پڑھ لیا کرو، نماز مت چھوڑو۔ تیسری چیز، مال غنیمت حلال کیا گیا۔ دیکھیے جنگ ہوتی ہے، لڑتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا ہے۔ اگر دشمن ہار جائے، مال و زر جو بھی ہے چھوڑ دے، وہ جو بچ جاتا ہے وہ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں ان کو میں بانٹا جاتا تھا، وہ ان کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کا 5واں حصہ اسلامی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا گیا۔ قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے آپ کو شفاعت کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ کرے کہ آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قابل قبول ہو۔ اور آخری چیز کہ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے آئے تھے۔ حضرات، حالات کیسے ہوں اور قرآن کیا چاہتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایک اسلامی حکومت پوری دنیا کو ضرورت ہے، وہ بنانا چاہتا ہے اسلام۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا کمزوریاں ہیں، اگر کرنا ہے تو کیا چیزیں ہیں۔ سورہ انفال کے اندر ہے، تو ذرا غور سے سنیے ان باتوں کو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ دوسری چیز، آپس میں اختلافات ہرگز نہ کرو، کسی بھی قسم کے اختلاف نہیں ہونی چاہیے، مذہبی، مسلکی، خاندانی۔ یہ اختلافات کیا ہوں گا، قرآن کہتا ہے تم کو کمزور کر دیں گے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ آج غور کریے آیتوں پہ، تم بزدل ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ گے۔ اختلافات مت کرو، ان لوگوں کے ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اتراتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تم کو بچو۔ منافقین کے کہنوں میں نہ آؤ۔ اے مسلمانوں، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی تمہیں کامیابی نہ دلا سکتا۔ اے مسلمانوں، خدا کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو، اگر ناشکرا پن کریں گے اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا تمہارے سے اور دوسروں کے حق میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے، اے مسلمانوں، کیا بڑے بہت ڈیپ احکام ہے صاحب سمجھنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو طاقتور بنا کے رکھو تاکہ دشمن تم سے خوف زدہ رہے۔ ہم ہیلتھ کا اس میں دیا گیا، ہیلتھ بنا کے رکھو، صحت بنا کے رکھو، تباہیاں نہ کرو۔ آج کی ایک نیوز بڑی افسوسناک نیوز سنا میں، انٹرمیڈیٹ کے بعد بچے جو ہے سحری کے وقت پر کرکٹ کھیلنے گئے، گولا جا کے کسی مسلمان کے گھر میں گیا، پورے بچوں کو لائے، 10 آدمی آئے، تو بچوں کو مارے، خون خرابہ ہو گیا، بڑے بڑے حالات ہو گئے۔ بہت سی چیزیں نہیں آتی، کیا ہمارا حال؟ کیا کرکٹ کھیلنے کا وقت ہمارے نوجوانوں کا ہی؟ ذرا سوچو میرے دوستو، کیوں ہم ہیں؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ بنانا چاہتا ہے، قرآن نبی بھی بیدار کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو طاقتور بنا کے رکھو، تو کس کے لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، جم کر کے بڑے زور سے تن تناتے ہوئے نہیں، اپنے آپ کو طاقتور بنا کے رکھو۔ پھر اللہ کے راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہو یاد رکھو، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا تمہارے لیے۔ اگر دشمن صلح پہ مائل ہو جائے تو صلح کر لو، اگر ان کی نیت خراب ہو جائے یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایسے تیار ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے 20 مسلمان صبر کرنے والے ہو، دیندار ہو، خوف خدا ہو، تقوی والے ہو، 100 کے برابر ہو سکتے ہیں۔
100 کے برابر ہو سکتے ہیں قرآن. اور سورہ انفال کے آخری آیتیں اسلام کیا ہے, سیکولرزم کس کو کہتے ہیں, کتنا ڈیپ حکم دیا گیا, کیا سمجھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے جو غیر اسلامی ملک کے باشندے مسلمان ہوں, جیسے آ گئے ہم غیر اسلامی ملک کے باشندے ہیں, ملک کے قانون کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اس ملک کے قانون کی خلاف ورزیاں نہ کرو, بشرطے کہ اگر وہ تم کو خدا کے راستے سے ہٹا کر شرک کی طرف مائل کرتے ہیں, اس وقت پر تم کو تیاری کرنا. کتنی اہم ترین آیتیں ہیں میرے دوستو. آج ہم کو کیا نام دیا جا رہا ہے, کیا ہم وفادار ہیں, ملک کے سب سے زیادہ وفادار ہم ہیں. اسلام حکم دیتا ہے دیکھ قانون کے خلاف ورزیاں مت کرو, اس ملک کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ناکام کو بھی سمجھنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج کی حیثیت سے مسلمانوں کو لے کر مکہ روانہ ہوئے. اس کے بعد سورہ برات, سورہ توبہ. اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سورہ انفال کے جو احکام ہے وہی احکام کنٹینیوشن ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. دونوں بہت ربط ہے, اس واسطے جو نا ایک ہی احکام ہے. تو 40 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا مکہ جاؤ, اب اعلان کر دو. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ فتح مکہ کی طرف اسلام کے ریولیوشن کیسا آ رہا. آپ حضرت علی کو بھیجے اور اعلان کر دو 3 باتوں کا. اب سے کوئی مشرک جو ہے مکے میں داخل نہیں ہوگا, کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا. پہلے برہنہ طواف کرتے تھے. پھر دیکھیے کسی قوموں سے اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو اسلام دیتا ہے. آج بیٹھے کل توڑ دیے نہیں ہیں, اگرچہ کہ دشمن کیوں نہ ہو. تیسرا یہ کہا گیا مشرکین کے تمام معاہدے جو ہوئے تھے ہم سے 4 مہینے کے بعد ختم کر دیے جائیں. 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ڈسکس کے لیے جو بھی ہے. پھر یہ ہونے کے بعد قرآن نے کہا جن قوموں سے عہد و پیمان کے باوجود اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں گے ان کی خیر نہیں ہوگی. اب دیکھیں ڈٹ کر اسلام جو ہے فیصلے کر رہا ہے. جو لوگ, پھر کہا گیا جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے ان کے لیے, کوئی زبردستی نہیں ہے ان کے لیے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو سوچ سمجھ کر قبول کرو. تم اسلام کوئی جلد نہیں ہے, جلدی سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرو. اے مسلمانوں تم آزمائش میں ثابت قدم رہو, اپنی جان اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر اللہ سے, اللہ کے رسول سے دوستیاں رکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میری جان کے بعد سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھے نہیں چاہو گے مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر نے ہاتھ چھوڑا اور کہا اے اللہ کے رسول میری جان سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر, اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا یقیناً ہم چاہتے ہیں, لیکن چاہنا کس معنوں میں ہے دوستو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو پسند کیا, اس پر عمل کیا, وہ مجھے پسند کیا, مجھے چاہا. اور جس نے میری سنت کو چاہا اس نے مجھے چاہا, جو مجھے چاہا میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے 7ویں تراویح, 7واں روزہ, 8ویں تراویح, 10واں پارہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے تکمیل کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ایمانی کیفیت ہم سے قائم رہے. حضرات چونکہ موسم سرد بھی ہو رہا ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, دور دراز سے خواتین تراویح کے لیے آتے ہیں اپنے گھر کے مصروفیات کے باوجود.
بہت سارے بزرگ احباب بھی باوجود عمر کے ایک حصے کو پہنچنے کے باوجود بھی تراویح کو آتے ہیں، اور جوان تو بوڑھوں سے زیادہ کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت نصیب فرمائے سب کو بھی. سمجھ نہیں آ رہی بات کہ سورہ توبہ میں بڑے اہم احکام ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے میں وقت زیادہ نہیں لیتا ہوں. کچھ احکام ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں کنڈیشن میں رکھوں گا، کچھ اہم باتیں ہیں. لیکن میرے دوستو، آج جاتے ہوئے سورہ توبہ کی ایک ہی آیت نمبر 24 وہ لے کے اٹھیں اور جا کے بار بار پڑھیں، تھوڑا غور بھی کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں دین کا کام کچھ مولویوں کا ہے، کچھ حافظوں کا ہے، کچھ مدرسے والوں کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے. دین کا کام، دین کے پھیلانے کا کام ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر ہے. بچ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے، آپ بچ نہیں پائیں گے. اب یہ آیت کو آپ غور کیے، بار بار پڑھیے جا کے. قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ، غور سے نہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا وہ مال جو تم کما رہے ہو، وہ مرتبے جس کی ترقی کرنے میں تم رات دن لگائے ہوئے ہو، وہ کاروبار جس کے اونچ نیچ ہونے میں تمہاری فکریں لگ جاتی ہیں، اور وہ مکان، وہ بڑے بڑے حویلیاں، محلات جس کے بنانے میں تم پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہو. یاد رکھو، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے کام کرنے میں اور دین کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. یاد رکھو، اللہ تم کو ہٹائے گا، تمہاری جگہ پر دوسرے قوموں کو لائے گا. بڑی چونکا دینے والی آیت. آج ہم کمائی میں، پیسوں میں، دولتوں میں دین کے کام کو نظر، فرائض ہمارے سے چلے جاتے ہیں، فرائض نہیں پڑھتے ہیں ہم. قرآن کہتا ہے یہ سب چیزیں اللہ کی یاد، دین کے کام میں اگر رکاوٹ ہے، عزیز ہیں، یاد رکھو اللہ تم کو ہٹائے گا، دوسری قوموں کو لائے گا، وہ اللہ اپنا کام کرتے جائیں گے. یہ تدبر کرنے والی اور آیت ہے دوستو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے.